وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ خبردار ہے مسلمانوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی اچھی یا بری خبر آتی ہے تم اس کو پھیلانے لگتے ہو۔ تمہیں پہلے اپنے رسول سے رابطہ کرنا چاہیے، تمہیں اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ معاملات کی تہ تک جاتے ہیں، جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، جو معاملات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، اس خبر کو پھیلانا چاہیے یا لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ ہر پبلکلی ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اور آپ اگر صبر کریں گے تو یہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ ان کافروں کے اوپر، ان مشرکوں کے اوپر آپ غم نہ کیجئے اور آپ اپنے دل میں پریشانی مول نہ لیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام بینی پور کی اس مسجد میں آج بعد نماز مغرب اس پروگرام میں ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونے کا اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ ہمارے بڑے عزیز اور جامعہ سلفیہ کے فاضل شیخ ضمیر سلفی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے نماز کی اہمیت اور اس کی شریعت کے اندر
اس کو چھوڑنے والے کے لیے کیا وعید ہے، اس پر آپ نے بڑا قیمتی خطاب سماعت کیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور جو بھائی ہمارے نماز سے دور ہیں یا نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس وقت ہمارے ملک کے موجودہ ماحول سے۔ اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص آج موبائل چلا رہا ہے، اور نیوز اب لوگ ٹی وی اور اخبار پہ نہیں دیکھتے، اب تو سیدھے بہت ساری نیوز کی ویب سائٹس ہیں اور پھر سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا چل رہا ہے ہمارے آس پاس میں، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہوئی، اور پھر ایک مایوسی بھی پھیل رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں، ایک خوف اور ایک دہشت کا ماحول بھی بن رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا قدم صحیح ہے، ضروری ہے، اور کون سا قدم غلط ہے، خطرناک ہے۔ اس پر ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹ میں اپنی بات رکھیں گے۔ 10 باتیں ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو ان حالات میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مشکل حالات میں حوصلہ دیجیے، ان کو ڈرائیے مت، ان کو مایوس مت کیجیے۔ اگر مشکل وقت ہے تو بھی لوگوں کو ہمت دیجیے، لوگوں کو خوفزدہ مت کیجیے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا، اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ کوئی مسلمان ہے جس کو مارا جا رہا ہے، اور بڑی بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے یار تو بہت برا ہو رہا ہے، ہم نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کیا، دوستوں کو بھیجا، رشتہ داروں کو بھیجا، فیملی گروپ میں ڈال دیا، فیس بک پر ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا، جہاں جہاں ہم اس کو پوسٹ کر سکتے کر دیا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اس ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے۔ پہلے 10 لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ڈر گئے، اب 1000 لوگ ڈر گئے۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کے دل میں بلا وجہ ڈر پیدا کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، آپ مدد کیجیے، آپ قانون کا سہارا لیجیے، پولیس سے رابطہ کیجیے، علاقے کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجیے، اس کی قانونی مدد کیجیے، اس کی مالی مدد کیجیے۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ آج یہ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں بہت ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نگیٹو بات، کوئی نگیٹو ویڈیو، کوئی نگیٹو خبر، ہم اس کو جنگل کی آگ کی طرف پھیلا دیں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھی خبر بھی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے ہے، تو اس خبر کو بھی آپ سرکولیٹ کرنے کے پہلے ذمہ داروں سے مشورہ کیجیے کہ یہ خبر اچھی ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر اس کو پھیلانا مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں لڑائیاں ہوتی تھی، غزوے ہوتے تھے، بعض غزووں میں مسلمانوں کو جیت ملی، بعض غزووں میں ہار بھی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اب جب مسلمانوں کو ہار ملتی تھی تو منافق کیا کرتے تھے، اس کو سرکولیٹ کرنے لگتے تھے تاکہ باقی علاقوں کے مسلمانوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ خبردار ہے مسلمانوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی اچھی یا بری خبر آتی ہے تم اس کو پھیلانے لگتے ہو۔ تمہیں پہلے اپنے رسول سے رابطہ کرنا چاہیے، تمہیں اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔
جو لوگ معاملات کی تہ تک جاتے ہیں، جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، جو معاملات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں، اس خبر کو پھیلانا چاہیے یا لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ ہر پبلکلی ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن اصول بتا رہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے، سوشل میڈیا پر آنے والی کم سے کم 70% نیوز فرضی ہوتی ہے۔ 100 ویڈیو میں آنے والے 90 ویڈیو پرانے ہوتے ہیں، کسی دوسرے ملک کے ہوتے ہیں، کسی اور دور کے ہوتے ہیں، اس کو معاشی حالات پر فٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں بہت برا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے بھائی۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایک علاقے سے گزرے، ساتھ میں پولیس کے افسران بھی ہیں، اور مائک میں اعلان ہو رہا ہے خبردار مسلمانوں کو کوئی کرائے پر مکان نہ دے، خبردار کوئی مسلمانوں کو نوکری پر نہ رکھے۔ یہ ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے؟ ہمیں تو تکلیف ہوگی، بالکل تکلیف ہونی نہیں چاہیے بھائی۔ سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے کسی کو مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ حکومت اور سرکار کبھی بھید بھاؤ نہیں کر سکتی۔ کسی بھی دور میں جب تک بھارت کا سنویدھان موجود ہے، بھارت کا قانون مسلمان کے لیے الگ اور غیر مسلم کے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھارت کے سنویدھان میں لکھا ہے۔ کوئی بھی بھارت کی سرکار کی کوئی اسکیم کسی ایک دھرم کے لیے اور کسی دوسرے دھرم کے لیے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ویڈیو آیا، ہمیں تکلیف کی، اور پولیس والے موجود ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو آیا، وہ ویڈیو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، کہ اسی علاقے کے غیر مسلموں نے میٹنگ بلائی اور کہا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا، آئے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو نکال دیا۔ ہمیں اس ملک میں صرف ابو جہل اور ابو لہب ملتے ہیں، اس ملک میں ابو طالب بھی ہے میرے بھائی۔ ہمیں ابو طالبوں کو تلاش کرنا ہے، ہم دوری بنا لیں، ہم اپنے دل میں خوف و دہشت پیدا کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جن سے ہم کاروبار کرتے تھے، بھائی ایک بات یاد رکھیے، راحت اندوری نے کسی دور میں کہا تھا، لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ملک میں دنگے فساد ہوں گے تو ایسا نہیں کہ نقصان کسی ایک کمیونٹی کا ہوگا، کسی ملک کو پیچھے ڈھکیلنا ہو، سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیلنا ہو، برباد کرنا ہو، اس ملک کو دنگوں فساد کی آگ میں جھونک دو، تو یہ تو فساد کرنے والوں کو بھی پتا ہے نقصان تو سب کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں نگیٹو سوچ کو تھوڑا سا کنارے کر کے اپنے آپ کو پازیٹو بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر خبر کو شیئر مت کیجیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، وہ انسان بہت بڑا جھوٹا ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت محتاط رہیے، بہت الرٹ رہیے، اور کسی طریقے کی فیک نیوز کو تو بالکل مت شیئر کیجیے، اور صحیح نیوز بھی ہے تو شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھی آپ کے پاس آگے ٹھیک آ گئی، اس کو شیئر کر کے لوگوں کا مورال مت ڈاؤن کیجیے، لوگوں کا حوصلہ مت ڈاؤن۔ دوسری چیز، مایوس مت ہوئیے میرے بھائی، اس سے بھی برا دور آیا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم تو یہ ملک تب چھوڑ کے نہیں گئے جب لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ کے ایک نیا ملک بنایا تھا، اس وقت بھی ہم اس ملک کو چھوڑ کے دیں گے، اس وقت بھی ہمارا اسٹینڈ یہ تھا یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے یہی مریں گے، ہم کوئی اور ہجرت نہیں کریں گے۔ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھول کے اپنی جانیں دے دی، قید خانے کی، کالا پانی کی سزائیں جھیلی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، کیا اسی لیے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ بٹوارے کے ٹائم ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمارے بزرگوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جو اس وقت زندہ تھے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے اخباروں میں دیکھا، کتنے لوگ مر گئے، پڑ گئے، پوری پوری بستیاں برباد کر دی گئی، لیکن کیا مسلمان ختم ہو گئے بھارت سے؟ نہیں میرے بھائی، مایوس مت ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بچوں تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے جو گمراہ ہوتے، جو بھٹک جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جس دن موت لکھی ہے ہم 1 منٹ پہلے نہیں مر سکتے، اور جتنا نقصان ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اتنا نقصان کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اس نقصان کو پانے سے، اور جو نقصان نہیں لکھا ہے ہمارے مقدر میں کوئی پہنچا نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام، اللہ پر بھروسہ رکھیے میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول رہا ہے، اللہ نے کبھی ظالم کو پنپنے نہیں دیا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی، اللہ کی سنت رہی، اللہ کا اصول رہا ہے۔ اس دھرتی پر اللہ نے کافر اور مشرک کے اقتدار کو باقی رکھا ہے لیکن ظالم کے اقتدار کو باقی نہیں رکھا، اللہ کا اصول ہے۔ ہاں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ظالموں کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، میں جب کوئی پلاننگ کرتا ہوں بہت مضبوط پلاننگ کرتا ہوں۔ کسی نے سوچا تھا فرعون کے دور میں بچوں کو قتل کرواتا تھا، پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا، اتنے بڑے امپائر کا مالک تھا، کہتا تھا موسیٰ تو کیا بات کرے گا مجھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کے زبان پر آگ کی چنگاری پڑ گئی، زبان کٹ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو لکنت تھی ان کی زبان۔ فرعون نے مذاق اڑایا، تیری تو زبان چلتی نہیں، موسیٰ تو کیا بات کرے گا مجھ سے؟ اللہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہتا تھا اے موسیٰ ھذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھ یہ دریائے نیل میری حکومت میں بہ رہا ہے، دریائے کلثوم میری حکومت میں بہ رہا ہے، یہ دریاؤں کے اوپر میری حکومت چل رہی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے دریاؤں پہ ناز ہے، اسی دریا میں تجھے ڈوبو کے ماروں۔ جن دریاؤں پر ناز تھا فرعون کو، انہی دریاؤں میں سے ایک دریا میں اللہ نے فرعون کو ڈبا ڈبا کر کے مارا، اور جب مرنے لگا تو ایمان لایا، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ تو اللہ کی چال، معاف کیجیے چال کا لفظ اللہ کے لیے مناسب، اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ نبی اکرم کا دور یاد کیجیے، دار الندوہ کے نام سے ایک پارلیمنٹ ہے مکے میں، اس پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اکٹھا ہیں۔ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اسلام کا صفایا کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، یہ ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا۔ کسی نے رائے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی کمرے میں قید کر دیا جائے، جب ان کی ایکٹیویٹیز روک دی جائے گی، جب ان کی تبلیغ رک جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ کسی نے رائے دی ان کو مکہ سے نکال کر کے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے، تب اسلام رک جائے گا، اسلام کا سارا کام رک جائے گا، پھر ہمارا کام ہو جائے گا۔ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے سارے قبیلوں سے ایک ایک سردار، ایک ایک نوجوان کو منتخب کر لو، سارے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کر لو اور سب کے سب محمد کے دروازے پر جائیں، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلیں سب مل کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیں، ان کا خون سارے قبیلوں میں بٹ جائے گا اور محمد کے خاندان والے سارے قبیلوں سے انتقام نہ لے پائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں کسی کو ان کے بدلے قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی میٹنگ کے اندر ابلیس بھی بیٹھا تھا، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں بیٹھا تھا۔ ابلیس کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ رائے بالکل مناسب ہے، یہ رائے جو ابو جہل نے دی ہے اس نوجوان کی رائے بڑی مناسب ہے۔ اس رائے کے اوپر مہر لگ گئی، ایجنڈا طے ہو گیا، میٹنگ برخاست ہو گئی اور نوجوانوں کو چن لیا گیا، ہر قبیلے کا نوجوان چن لیا گیا اور طے کر دیا گیا کہ رات میں سب محمد رسول اللہ کے دروازے پر جمع ہوں گے اور صبح کو جب آپ نکلیں گے نکلتے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ او لوگوں، یہ ساری پلاننگ کی جا رہی تھی اور شیطان بھی اس پلاننگ کے اندر شامل تھا، اور میرا اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے رہا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے ہو وہ کچھ نہیں بگاڑ. تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے میرے بھائی. اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہم توحید والے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, اور مرتے دم تک انشاءاللہ ہم توحید پر قائم ہیں. جب تک توحید والے دنیا میں ہیں دنیا فنا نہیں آتی. یہ توحید کی برکت ہے. توحید اس دنیا کی ہارٹ بیٹ ہے, اس دنیا کے دل کی دھڑکن ہے. جس دن توحید ختم اس دن دنیا ختم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک انسان بھی باقی رہے گا. تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. لوگ پلاننگ کرتے رہے, لوگ چالیں چلتے رہے, اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور اللہ بیسٹ پلانر ہے. اللہ کی تدبیر اللہ ہی جانتا ہے. چوتھا کام, بہت جوش سے کام نہ لے, ہوش سے کام, صبر سے کام. یہ ہمارے صبر کا وقت ہے. اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں زامن تو بزدل لوگ ہیں یہ صبر صبر چلاتے ہیں. اگر صبر بزدلی کا نام ہے تو 1400 سال پہلے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے عمار کو, ان کے باپ یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو ستایا جا رہا تھا, اور میرے نبی وہ منظر دیکھ رہے تھے, اور میرے نبی کہہ رہے تھے صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو, تم سے جنت کا وعدہ ہے. صبر بزدلی نہیں ہے میرے بھائی. صبر تو اللہ نے اپنے نبی کو کرنے کا حکم دیا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے, اور آپ اگر صبر کریں گے تو یہ اللہ کی توفیق سے کریں گے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور اے نبی آپ ان کافروں کے اوپر, ان مشرکوں کے اوپر آپ غم نہ کیجئے, اور آپ اپنے دل میں پریشانی مول نہ لیجئے. اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے, اللہ کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام لیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبر سے کام. آپ کا جوش میں اٹھایا گیا ایک نادانی کا قدم کوئی قوم کے لیے تباہی اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے, اور مثالیں موجود ہیں. یہ وقت ہمارے صبر کا ہے, صبر سے. اور پانچویں چیز, اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے, اپنی قوم کو کاروبار دیجیے, اپنی قوم کو روزگار دیجیے. ابھی بھی ہماری قوم میں بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, صرف اپنی پراپرٹی مت بنائیے. کچھ ایسے ادارے کھولیے, کچھ ایسے ٹیکنیکل سینٹر کھولیے, قوم کے نوجوانوں کو کچھ ہنر دیجیے, قوم کے نوجوانوں کو کچھ روزگار دیجیے. جین کمیونٹی بھارت کی بڑی چھوٹی کمیونٹی, شاید 1 یا 2% ہے پورے بھارت میں جین, مگر آج تمام بڑے بڑے بزنس مین کیا ہیں صاحب, جین ہیں. بھارت میں آنے والی کوئی حکومت ان سے پنگا نہیں لے سکتی, کیونکہ ڈیموکریسی میں حکومت کون چلاتا ہے؟ حکومت دراصل کیپٹلسٹ لوگ چلاتے ہیں. بھئی حکومت کون چلاتا ہے؟ بڑے بڑے منسٹر, بڑے بڑے نیتا, اور یہ ان نیتاؤں کو خرید لیتے ہیں کیپٹلسٹ. اس لیے اگر آپ کو اس ملک میں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے, اپنی اکانومی کو, اپنی آرتھک ویوستھا کو بہتر بنانا ہے, اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. او لوگو ہم نے تم کو زمین میں طاقت دی, اور ہم نے زمین میں تمہاری روزی روٹی کے وسائل رکھے ہیں. کیا مطلب؟ طاقت تمہیں زمین میں تبھی ملے گی جب روزی روٹی کے وسائل تمہارے پاس ہوں. اس لیے جو قوم کے سرمایہ دار لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, اپنی کمیونٹی پر دھیان دیں. زکات بانٹنے سے مدد نہیں ہوگی غریبوں کی, غریبوں کو روزگار دو. آپ کا کوئی کمپنی ہے, کوئی ادارہ ہے, آپ اپنی قوم کے لوگوں کو ترجیح دو. جین کمیونٹی کا لڑکا گریجویشن پاس کر کے آتا ہے, 21 سال کا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے. ہمارا لڑکا 10 سال کا ہوا, باپ نے اس کو مزدوری پہ لگا دیا. یہ مزدوری کا دماغ, مزدوری کی ذہنیت کب تک چلے گی؟ کاروبار کی اور تجارت کی ذہنیت بناؤ میرے بھائی. صحابہ کرام نے تجارت کی تھی, اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے صاحب تجارت میں بھی ہمارے ساتھ بڑا تعصب ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بڑا بھید بھاؤ ہو رہا ہے, کہاں آسان نہیں ہے بزنس کرنا, آسان تو کبھی نہیں تھا.
جب مسلمان مدینہ میں پہنچے، مدینہ کا سب سے بڑا مارکیٹ بنو قینوقا کا مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور لیکن مہاجرین صحابہ نے اپنے ٹیلنٹ کے بل پر، اپنی ایمانداری کے بل پر، اپنی صلاحیت کے بل پر اپنا لوہا منوایا، اور اسی مارکیٹ میں مسلمانوں کی بڑی بڑی دکانیں ہو گئی۔ تو معیشت ہمیں مضبوط کرنی ہے۔ اور چھٹا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی کہ ہمیں اور آپ کو اس وقت ملی اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسلکوں میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن جب بات ملت کی آئے، ہمیں سارے اختلافات کو کنارے رکھ کر کے ایک ملت کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے ہمیں ایک ہونا پڑے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس دریا میں موج ہماری ایکتا سے، ہماری یونٹی سے ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، عقیدے کے اختلافات، چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہیں، عقیدے کے اختلافات، نماز کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہیں، مگر بھائی ٹالرنس پیدا کرو۔ یہ جو جہالت کا دور ہے کہ صاحب ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا گیا، اب مسجد کو دھلوایا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے اس کو۔ اب یہ پھر ہم کسی غیر مسلم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹالرنس کرے، جب ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ٹالرنس گوارا نہیں ہے، رواداری گوارا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم مل جل کر کے نہیں رہ سکتے، تو ہم کسی غیر مسلم سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر کے رہے؟ تو پہلے ہمیں اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے۔ ارے میں نے تو ایسے علاقے دیکھے میرے بھائی، بہار کے گاؤں کے درمیان میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاری برادری کا راستہ ہے، یہ شیخ برادری کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جاتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جاتا۔ اللہ، یہ جاہلیت آج ہمارے مسلم سماج میں آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی کے صحابہ میں حبشہ کا بلال بھی ہے، روم کا سہیب بھی ہے، ایران کا سلمان بھی ہے، سلمان فارسی، سہیب رومی اور بلال حبشی، سب الگ الگ نیشن کے، الگ الگ قوم کے ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، مگر یہ محمد رسول اللہ کے دین میں آنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اسلام نے ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، آقا سیدنا، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا تھا، بلال غلام تھے اس دور میں، مگر اسلام نے ان کو یہ عزت دی کہ حضرت عمر ان کو اپنا آقا کہتا ہے۔ آپ برادری کے نشے میں چور ہیں صاحب، ہماری برادری بڑی اونچی ہے۔ بھائی آپ کی کوئی بھی برادری ہو، آپ کا نسب تو آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اولاد تو آپ آدم ہی کی ہیں۔ بھئی آپ کسی بھی برادری کے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، جتنے بھی خوبصورت و عالی شان ہو، لیکن ہے آپ آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو تکبر زیب نہیں دیتا، بڑپن زیب نہیں دیتا۔ اپنے تکبر کو ختم کیجئے اور ملت کے ساتھ اتحاد کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہمدردی کا سلوک کرو۔ میرے کوئی بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کے علاج میں مدد کرو بھائی۔ کوئی پریشان ہے، کسی بھی مسلک کا، اس کی مدد کرو۔ کوئی مسلمان ملاقات راستے میں ملی، سلام کرو، اس کے چہرے مہرے سے لگ رہا ہے مسلمان ہے، اس کا مسلک جاننے کی ضرورت نہیں، سلام کرو میرے بھائی۔ ہمارے یہاں کسی کو سلام کرنے سے، کسی بھی مسلک کا ہو، سلام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہمارا نکاح ماشاءاللہ بڑا مسلک ہے۔ تو یہ جہالت ہے صاحب، دوسرے مسلک کے مسلمان سے سلام کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ تو یہ یونٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور ساتویں چیز، ہمیں اور آپ کو اس دور میں تعلیم پر بہت دھیان دینا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سرکاری مدرسہ ہے، ابھی ہمیں سرکاری ایک کام ملا کہ علاقے کے تمام پریواروں کا سروے کریں ہم، اس کو آپ جن گننا کہہ لیجئے، جو عام طور سے مردم شماری جو ہوتی ہے لوگوں کی آبادی کو گننے کے لیے، وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے، بجٹیا کے علاقے میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے پچھڑا علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، میرے پاس اگر 100 فارم آئے ہیں بھرنے کے، 100 میں 95 فارم ایسے ہیں کہ گھر کا گارجین انگوٹھا چھاپ، اشکشت، انلیٹریٹ، کچھ بھی پڑھا نہیں۔ نئی نسل کے لڑکے جو ہیں 5 تک پڑھے ہیں، 8 تک پڑھے ہیں، بہت پڑھے ہیں، ہائی اسکول۔ اس وقت ماڈرن دور میں گریجویشن سے نیچے اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے، ماڈرن دور میں اسے جاہل مانا جاتا ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، کم سے کم وہ گریجویٹ ہونا چاہیے، کم سے کم وہ گریجویٹ ہونا چاہیے۔ ہماری قوم میں تعلیم بےحد کمی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں انٹر کر رہی ہیں تو کوچنگ کرنے کے لیے غیر مسلموں کے علاقے میں جا رہی ہے، مسلمانوں کے علاقے میں کوئی کوچنگ سینٹر نہیں۔ میں حقیقی بات بتا رہا ہوں، بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، جا کے سروے کر لیجیے آپ۔
مسلمانوں کے علاقے میں کیا ملے گا؟ چکن فرائی کی بہترین دکان ملے گی, بریانی 1 نمبر کی ملے گی, کباب کی 1 نمبر کی دکان ملے گی. نئی سڑک چلے جاؤ, پوری کھاؤ گلی ہے, وہاں گلی اس کا نام کھاؤ گلی. یہ مسلمان قوم کھا کھا کے بیچاری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی میرے بھائی. دوسری قوموں نے اپنے پیٹ پر لگام لگائی, انہوں نے کھانا کم کھایا, اپنے غربت کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھایا. کلکتہ میں ٹیکسی پر بیٹھا, ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی انجینئرنگ کر رہی ہے, بیٹا ڈاکٹری پڑھ رہا ہے, اور 1 بیٹی جو ہے وہ ایم ٹیک کر رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ آٹو ٹیکسی چلاتے ہیں اور آپ کے بچے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کہا بھائی ہم ٹیکسی چلاتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے بھی ٹیکسی چلاتے. یہ ذہن بناؤ میرے بھائی. آپ مزدوری کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ذہن بنایا ہمارا بچہ بھی مزدوری کرے؟ نہیں, یہ ذہن بناؤ ہمارا بچہ اپنا ایک امپائر کھڑا کرے, اس کے انڈر میں 100 لوگ نوکری کریں. یہ مزاج پیدا کرے. تعلیم پر توجہ, اور دونوں طریقے کی تعلیم, دینی تعلیم بھی دلاؤ اپنے بچوں کو. بہترین کالج میں پڑھاؤ, ڈاکٹر بنے آپ کا بیٹا, انجینئر بنے, پورے علاقے کا نام روشن کرے, مگر 5 ٹائم کا نمازی بنے. آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا اور دیندار ہوگا تو اپنے مریضوں کو دوا بھی دے گا اور دعا بھی سکھائے گا, ان کو بتائے گا میرا کام دوا دینا ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. ہمیں ہماری قوم کو ڈاکٹروں, صرف ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں, ہمیں دیندار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ہماری قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے. آج ہماری مسجدوں کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ غیر مسلم لڑ رہے ہیں. بھائی صاحب ہمارے پاس اچھے وکیل نہیں ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. ارے جب تیرا کیس لڑنے کے لیے تیری قوم کے پاس وکیل نہیں, کون تیرا کیس لڑے گا؟ ہمیں اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہے. تو تعلیم پر توجہ دیں. اور جب تعلیم کی بات آئی تو 8واں پوائنٹ بھی سن لیجیے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر بھی دھیان دینا. ہم لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم تو ماشاءاللہ بہت دے رہے ہیں. اب میں جنگلنا کا کام کر رہا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی زیادہ تر مل رہی ہیں. کوئی 12 تک پڑھی ہے, کوئی ہائی اسکول پڑھی ہے, کوئی گریجویشن کی ہوئی ہے, ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے. لیکن ہماری لڑکیوں نے دین کتنا سیکھا؟ دین کے نام پہ کچھ نہیں سیکھا. مولوی صاحب گھر میں آتے تھے, میری بٹیا نے قرآن پڑھ لیا, بغل میں مولانی ایک تھی, مولانی کے یہاں جا کے قرآن پڑھ لیا. اور مولانی لوگ ماشاءاللہ کیسا قرآن پڑھاتی ہیں, وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو جو ہمارے تجوید جاننے والے ہمارے علماء یا حافظ ہیں وہ ان کو ہنسی آ جائے کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو لڑکیاں آج قرآن پڑھ رہی ہیں, رٹو طوطے کی طرح انہوں نے قرآن پڑھ لیا, ہو گئی دینی تعلیم. بھائی قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کا معنی کیا ہے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, ایمان کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, کن چیزوں سے توحید برباد ہو جاتی ہے, کون سی چیزیں شرک ہیں, یہ ہماری بچیوں کو کوئی نہیں بتاتا. اسی لیے جب یہ بچیاں ماں بنتی ہیں تو بچے کی مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں. کیوں لگاتی ہیں بھائی؟ کہتے اس سے نظر نہیں لگتی. یہ کہاں لکھا ہے ذرا بتا دو بھائی. میرے نبی نے اپنے نواسوں حسن و حسین کو کبھی کاجل کا ٹیکا نہیں لگایا. حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو نے اپنی بیٹی کو دعا نہیں سکھائی, کاجل کا ٹیکا لگانا سکھا. ہمارے یہاں شادیوں میں لڑکیوں کی شادی جب ہوتی ہے تو بہت سارا سامان شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ سامان رکھا ہے, تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ سہاگ کی پڑیا ہے. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رواج ہے, میں نے اپنے علاقے میں دیکھا. اب وہ شادی کے سامان میں ایک سہاگ کی پڑیا تھی. اب میں نے اس میں چیک کیا تو اس میں وہ بھی تھا, وہ جو مانگ میں لگا تھا, کیا مطلب سندور بھی تھا اس میں. مسلمان عورت سندور لگا رہی, کہتی ہے میرے سہاگ کی نشانی. تیرے سہاگ کی نشانی تیرے شوہر کی محبت ہے, تجھ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے. تیری سہاگ کی نشانی تیرے ماتھے کا سندور یا تیرے ہاتھوں کی چوڑیاں نہیں ہیں. یہ جہالت ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی. اور یہ جہالت کون ختم کرے گا جب ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا, پروگراموں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا, گھر میں عورتیں موبائل چلا رہی ہیں, دنیا بھر کی الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہی ہیں, ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں. اپنی لڑکیوں کو دین دو میرے بھائی, نہیں دو گے حالات اس قدار پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائی. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ, مزدوروں کے ساتھ
یعنی وہ انسان جس سے نارمل حالت میں ہمارے اسٹیٹس کا ہمارے برابر کریں، کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس غیر مسلم مزدور کے ساتھ مسلمان بڑے رئیس گھرانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. یہ حالات ہیں کیونکہ دین نہیں ہے، بس پیار محبت عشق کے نام پر کوئی کسی نے لالی پاپ دے دیا اور وہ بھاگ گئی. اس لیے اپنی لڑکیوں کو دین کی تعلیم. اور نئی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں اگر اپنے حالات کو ہمیں اور آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر قائم رہنا پڑے. ہم نماز کی پابندی نہ کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں. ہم شراب کے اڈوں کو آباد کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں. ہم زنا کے اڈوں کو آباد کریں اور ہم انتظار کریں کہ اللہ کی مدد آئے گی. نہیں، اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کی مدد نہیں پا سکتے میرے بھائی. اللہ کی مدد پانا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے. نبی کے دور میں صحابہ نے چھوٹی سی غلطی کر دی. جنگ احد چل رہی ہے، اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. جب جنگ مسلمانوں نے بظاہر جیت لی اور مال غنیمت کو حاصل کرنا شروع کیا، ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا ارے جنگ تو ختم ہو گئی، مشرک لوگ بھاگ گئے، ہمارے دشمن بھاگ گئے، چلو اب ہم لوگ بھی چلیں. بہت سمجھایا ان کے امیر نے کہ نبی کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں ہے. 50 میں سے 37 لوگ چلے گئے. کتنے بچے؟ 13 لوگ بچے. اور جانتے ہو مشرکوں کی فوج کے کمانڈر تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی. ابھی اسلام نہیں لائے تھے. خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ ہے. یہ سلمان خان شاہ رخ خان سے اگر فرصت ملے نا تو کبھی خالد بن ولید کی زندگی پڑھو میرے نوجوان صاحب. ان کو اللہ کی تلوار کہا تھا اللہ کے نبی نے. کیوں کہا تھا اللہ کی تلوار؟ خالد بن ولید جس فوج کے کمانڈر ہوتے تھے وہ فوج کبھی ہارتی نہیں تھی. یہ اللہ کا انعام تھا حضرت خالد بن ولید. دنیا کے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا، گوگل پر سرچ کیا کہ دنیا کے اگر ٹاپ 10 کمانڈروں کی اگر لسٹ نکالی جائے جن کی جنگ میں جن کی اسٹریٹجی بہت مضبوط ہوتی تھی، جن کا جنگ لڑنے کا طریقہ بہت مضبوط ہوتا تھا، ان ٹاپ 10 میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل ہیں. تو خالد بن ولید اس جنگ میں مشرکوں کے کمانڈر ہیں. جنگ ہار چکے تھے، واپس جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا وہ جگہ کہ یہ تو مسلمانوں کا ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں تو مسلمان تو ہمارے حملے کو برداشت نہیں کر پائیں. انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، پیچھے سے حملہ کیا. مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمان جیتی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا دانت ٹوٹا، آپ کا چہرہ لہولہان ہوا. یہ سب کچھ ہوا. اللہ نے قرآن میں جب اس جنگ کا ذکر کیا تو اللہ نے صحابہ کو تسلی بھی دی اور تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ تم سے چوک کہاں ہوئی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم. اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جو تم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ تم کمزور پڑ گئے، تم نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا، تم نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں موجود ہے اور جیتی جنگ مسلمان ہار گئے. نبی کی ایک نافرمانی یہاں 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی ہزار ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے. تو اس دور میں اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ میرے بھائی. یہ بڑا فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. ابھی تو قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی اور فتنے پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا کہ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹہ بھی نہیں ہوگی. 12 گھنٹہ بھی ایمان کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. صبح کو انسان مومن ہوگا، شام سے آتے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے کافر ہو جائے گا. دنیا پرستی اتنی آ جائے گی، دولت کے لوگ پجاری ہو جائیں گے، لوگ مال کے پجاری ہو جائیں گے اور ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا. اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. او لوگوں، ایک ایسا دور بھی تم پر آنے والا ہے جب دین کے اوپر قائم رہنے والا اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہوگا. جو دین پر قائم رہے گا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا محسوس کرتا ہے. دین پر آپ قائم رہیں گے، آپ کو گالیاں بھی سننی پڑے گی. دین پر آپ چلیں گے، لوگوں کی تکلیفیں بھی آپ کو سہنی پڑے گی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہے. یہ ہے نئی چیز. اور آخری چیز، 10ویں چیز، کہ اس ملک کا جو سنویدھان ہے، کتنے لوگوں کو اس ملک کے سنویدھان کی جانکاری ہے؟
पढ़े लिखे लोगों ने भी कभी मुल्क के आइन को, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क के संविधान को नहीं पढ़ा। आपको पता है हमारे मुल्क का जो संविधान है ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर मेन थे, मगर उस कमेटी में बहुत सारे मुसलमान भी थे। और हमारे मुल्क का संविधान बहुत बेहतरीन संविधान है। इस संविधान को अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए, मुल्क में कहीं दंगा फसाद नहीं होगा। इस संविधान के आर्टिकल 15 पे यह लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। हुकूमत किसी के मजहब के आधार पे, किसी के जिन्स के आधार पे, किसी के रंग के आधार पे, किसी के नस्ल के आधार पे और किसी के पैदाइश की जगह के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 15 कहता है। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? ऑल द पर्सन्स आर इक्वली हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। इस मुल्क के तमाम लोग ज़मीर की आजादी का हक रखते हैं, किसी भी मजहब को फॉलो करने का हक रखते हैं, किसी भी मजहब पर टू प्रैक्टिस, टू प्रोपेगेट, किसी भी मजहब पर अमल करने का, किसी भी मजहब को फैलाने का पूरा हक रखते हैं। हमें अपने इस्लाम के प्रचार का पूरा हक हासिल है। इस हक को हमारा संविधान हमें देता है। अपने हक को पहचानो मेरे भाई। 15 अगस्त पर झंडा फहरा लेना काम नहीं है। इस देश में हमें जो अधिकार दिए उनको भी जानना हमारा कर्तव्य और हमारा फर्ज। तो ये आप कैसे जानेंगे? जब आप कानून के जानकार बने। हमारे कौम को अच्छे वकीलों की भी जरूरत है। अपने किसी एक बच्चे को वकील भी बनाओ मेरे भाई। लोग आमतौर से वकील क्यों बनाते हैं? एक साहब मिले, उनका एक बच्चा वकालत पढ़ते हैं। मैंने पूछा क्यों वकालत पढ़ा है भाई? कहा अरे हमारे जमीन जायदाद के बहुत केस। सोचा एक बच्चे को वकील बना, कितने दिन वकील की फीस भरेंगे? यानी ये होता है जाती मफाद। अपने जमीन जायदाद का मैटर है तो एक बेटे को वकील बनाए। अरे कभी ये सोचकर अपने बेटे को वकील बनाओ कि हमारी कौम को अच्छे वकीलों की जरूरत है, हमारा एक बेटा वकील बनेगा। बहुत सारे वकील झूठ बोलते हैं, हमारा बेटा ऐसा वकील बनेगा जो सच्चाई के लिए वकालत करेगा, जो सच्चाई के लिए लोगों का साथ देगा। हमारी कौम को वकीलों की जरूरत है मेरे। तो ये 10 पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने। और आखिरी बात कि हमारा मुहाफिज, हमारा हामी, हमारा मददगार अल्लाह है। उस अल्लाह से लो लगाओ, उसकी तरफ ताल्लुक उससे जोड़ दो। मेरे नबी 313 सहाबा को लेके जब बद्र के मैदान में गए, मेरे नबी के सहाबा लोग तो जान देने वाले थे ना, बहादुर थे, जाबाज थे, मगर मेरे नबी ने उन 313 पर भरोसा नहीं कर लिया। अल्लाह की बारगाह में और रो रो के दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तोलिका ज़िल इसाबत लन तुबदा फिल अर्ज़ि। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी पर तेरे मानने वाले हलाक हो गए तो अल्लाह फिर रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। नबी ने इतनी दुआ की, इस कदर रोए कि हजरत अबू बकर पीछे से आके चिमट गए और कहा, अय अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपके लिए काफी। और अल्लाह ने मदद की अपने नबी की और नबी के साथ। अल्लाह हमारी मदद भी करेगा मेरे भाई। अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करो, तौबा तो करो, इस्तिगफार तो करो, नमाजों में कुनूत नाज़िला का एहतमाम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। ये वक्त है कि हमें और आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि हम अल्लाह वाले बनते, हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को। अल्लाह हमारी जिंदगी में, अल्लाह का जिक्र कितना है, हम नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, 24 घंटे में अल्लाह को कितनी बार याद करते हैं। कितने मुसलमानों के घर हैं या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। पूरा घर मुसलमान अपने आप को कहता है लेकिन अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, इन हालात की हमें और आपको इस्लाह करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब के जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखे और हमारे मुल्क में जो लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क में बिगाड़ फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह करे कि इस मुल्क के तमाम बाशिंदे मिलजुल कर के मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें। रब्बुल आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो हमें से नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो नमाजी हैं अल्लाह उनको खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से और कोशिश से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे कामों में, हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।